السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی زبردست اور مزاحیہ لو سٹوری، ایک گنجے کی آپ بیتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی نائی نے میرے سر پر استرا پھیرنا شروع کیا، مجھے سکون سا آ گیا۔ ٹینڈ کروانا میرے لیے ہمیشہ باعث اطمینان رہا ہے۔ جیسے جیسے استرا میرے سر پر پھرتا جاتا ہے، مجھے اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگتا ہے۔ میں ٹینڈ اس لیے نہیں کرواتا کہ اس سے سر کو ہوا لگتی ہے، بلکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ٹینڈ کروانے سے میرا سر منہ سے اچھا نکل آتا ہے۔ ابا کو میری ٹینڈ سے بہت چڑ ہے۔ ان کے بس میں ہو تو وہ دنیا بھر کے استروں پر زنگ لگوا دیں۔ اگرچہ انہیں ٹینڈ کا کوئی شوق نہیں، لیکن قدرت نے ان کے سارے بال اڑا دیے ہیں۔ ابا کی اتنی گھنی ٹینڈ دیکھ کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کاش میرا سر بھی ایسا سموتھ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ابا کے سر پر چپت مارنے کا بڑا مزہ آتا تھا۔ بالکل ایسی آواز آتی تھی جیسے طبلے کی ترکٹ سے آتی ہے۔ لیکن جوں جوں میں بڑا ہوتا گیا، ابا کا سر مجھ سے دور ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اخلاقی اعتبار سے ابا کے سر پر چپت مارنا میرے لیے جرم ضعیفی قرار پایا۔ انہی دنوں میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ابا کے سر پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے سر پر خود کھڑا ہوں گا۔ یوں میں نے خود انحصاری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پہلی دفعہ ٹینڈ کرائی۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ ٹینڈ شدہ ہو کر گھر پہنچا تو ابا نے دروازے سے ہی مجھے چونی دے کر رخصت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو میری بات کاٹ کر بولے، دیکھو بھائی، نہ تو ہمارے گھر کوئی بچہ ہوا ہے اور نہ کوئی شادی ہے، پھر تمہیں ادھر کا پتہ کس نے دیا؟ یہ لو چونی پکڑو اور معاف کرو۔ وہ دروازہ بند کرنے لگے۔ ابا، یہ میں ہوں، میں چلایا۔ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ابے آہستہ بول، کیوں مجھے ابا ابا کہہ کر بدنام کر رہا ہے؟ میں کہاں سے تیرا باپ ہو گیا؟ وہ گھرائے۔ ابا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا، تو ہی میرا باپ ہے، خدا کے لیے مجھے پہچان۔ ابے کیا بک رہا ہے؟ ابا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ابا، میں تیرا بیٹا ہوں، میں نے دہائی دی۔ لیکن میں تو کبھی موت کا کنواں دیکھنے نہیں گیا۔ ابا نے مری مری آواز میں دلیل دی، اور بے عزتی کے احساس سے میرا رنگ سرخ ہو گیا۔ میں نے کوئی اور حملہ ہونے سے پہلے جلدی سے کہا، ابا، ماضی میں جھانکنے کی بجائے میری آنکھوں میں جھانک۔ میں تیرا بیٹا کمال ہوں، کمالہ۔ کمالہ؟ ابا نے حیرت سے مجھے گھورا، پھر یکدم غصے سے بولے، یہ ٹینڈ تو نے خود کروائی ہے کہ مسجد سے سلیپر چراتے پکڑا گیا ہے؟ نہیں ابا، میں نے تیزی سے کہا، یہ ٹینڈ بل جبر نہیں، ٹینڈ بل رضا ہے، اور میں نے خود کروائی ہے۔ اوہ! ابا نے ہونٹ سکیڑے۔ لیکن اس کا فائدہ؟ فائدہ بہت ہے ابا اس کا۔ دیکھنا، سر کو ہوا بھی لگتی رہتی ہے، ہاتھ پھیرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور بار بار کی کٹنگ کا خرچہ بھی بچتا ہے۔ آخری جملہ ابا کے دل میں اتر گیا۔ بچت ابا کا پسندیدہ ترین عمل تھا، اور اس حوالے سے ہونے والے 7 قتل بھی وہ معاف کر سکتے تھے۔ انہوں نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر پوری ذمہ داری سے میری ٹینڈ پر ایک طویل بوسہ دیا، اور گھر کے دروازے میرے لیے کھول دیے۔ اب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام کمال احمد عرف کمالہ عرف کالو عرف کاما عرف ڈنگر عرف کھوتا عرف کھوتےرا پتر ہے۔ مؤخر ذکر کچھ عرفیت ابا کی عطا کردہ ہیں، باقی میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں۔
میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور وہ بھی میرے اکلوتے اماں ابا ہیں۔ میں نے زندگی میں آج تک ان کو کسی مسئلے پر متفق ہوتے نہیں دیکھا۔ ان کے تعلقات کی نوعیت بالکل بش اور اسامہ جیسی ہے، تاہم ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ دونوں میں سے اسامہ کون ہے۔ اماں ابا کبھی کبھار اتنی خونخوار لڑائی لڑتے ہیں کہ دیکھنے والے کو خواہ مخواہ مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ ان کی لڑائی کو ٹی وی والی ریسلنگ سے بہتر قرار پایا ہے۔ یہ دونوں کم از کم نورہ کشتی تو نہیں لڑتے۔ ابا چونکہ اونچا سنتے ہیں، اس لیے اکثر اماں کی بھڑاس ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ بزرگوں سے روایت ہے کہ اماں ابا کی لڑائی کا آغاز شادی کے دوسرے روز ہی ہو گیا تھا، جب اماں نے منہ دکھائی میں دی ہوئی ابا کی سونے کی انگوٹھی کو چیک کرایا تو وہ 2 نمبر نکلی۔ اماں نے ابا سے شکوہ کیا تو وہ قرآن اٹھانے پر تیار ہو گئے کہ انگوٹھی 2 نمبر نہیں ہے۔ احتیاطاً انگوٹھی کو دوبارہ چیک کرایا گیا تو ابا کا کہا سچ نکلا، انگوٹھی واقعی 2 نمبر نہیں بلکہ 3 نمبر تھی۔ اماں نے غصے سے انگوٹھی اتار کر ابا کے ماتھے پر ایسی تاک کر ماری کہ وہاں سیاہ نشان بن گیا۔ بزرگوں کی بات پر اس لیے بھی یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ نشان ابا کے ماتھے پر تاحال موجود ہے، تاہم ابا اسے بزور دلائل محراب قرار دیتے ہیں۔ اماں کا انتقام پورے خاندان میں مشہور تھا۔ اماں چونکہ رنگ کے معاملے میں سفید نہیں تھیں، اس لیے ایک دفعہ شادی سے پہلے ان کی کسی سہیلی نے انہیں کالی کہہ دیا۔ اماں نے اس بات کا انتقام یوں لیا کہ جہاں بھی اس لڑکی کے رشتے کی بات چلتی، اماں جھٹ سے لڑکے والوں کے کان میں ڈال دیتی کہ لڑکی پارٹ ٹائم چرس بیچتی ہے۔ اماں نے اس بات کا اتنا چرچا کیا کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لڑکی واقعی چرس بیچنے لگی۔ غصے کے معاملے میں بھی اماں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے محلے کے ایک بچے نے بری طرح مارا۔ میں روتا ہوا اماں کے پاس پہنچا۔ اماں نے مجھے مزید ایک تھپڑ سے نوازا، پھر غرا کر بولی، کس نے مارا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، دارا نے۔ دارا کون؟ وہ مولوی کا بیٹا؟ اماں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں نے ناک پونچھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا، مجھے لیا اور سیدھی مولوی صاحب کے حجرے کی طرف بڑھیں۔ مولوی صاحب غالباً روح افزا پینے کے بعد مسجد کے باہر گلی میں کھڑے دانتوں میں خلال کر رہے تھے۔ اماں کو اتنی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یکدم چونک گئے۔ مولوی! اماں نے ساری تہذیب دائیں طرف رکھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب پہلے گھبرائے، پھر مزید گھبرا کر بولے، جی خاتون، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اماں نے کھینچ کر مجھے آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کیا حال کیا ہے میرے بچے کا۔ مولوی صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ساری گفتگو گلی میں ہو رہی تھی اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ سننے والا اسے کن معنوں میں لے جائے۔ وہ گھگیا کر بولے، لا الہ الا اللہ، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تیرے بیٹے نے تو اسے مارا ہے نا؟ اماں نے آنکھیں نکالیں۔ مولوی صاحب کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں محلے کے لوگ گلی میں اکٹھے ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مولوی صاحب تیزی سے بولے، جی کچھ نہیں ہوا، جائیے آپ لوگ۔ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اماں بفر گئیں۔ میرا بچہ مرنے والا ہو گیا اور کہتا ہے کچھ نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، کیسا جھوٹا مولوی ہے یہ! اماں نے واویلا شروع کر دیا۔ ہر کوئی مشکوک نظروں سے مولوی صاحب کو گھورنے لگا۔ کچھ زیادہ عقل مند محلے داروں نے فوراً بات سمجھ کر نتیجہ بھی اخذ کر لیا۔ بے شمار لوگ مجھے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی اس مولوی پر شک تھا۔ ایک آواز آئی اور مولوی صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے،
دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ مولوی صاحب پر پل پڑے۔ مولوی صاحب نے اس رفتار سے گھبرا کر چھلانگ لگائی اور سڑک کی طرف بھاگے۔ ان کا یہی بھاگنا انہیں پکا مجرم ثابت کر گیا۔ آگے کا حال تو مجھے پتہ نہیں، لیکن دادی بتاتی ہیں کہ مولوی صاحب کو محکمہ اوقاف والوں نے نکال دیا تھا۔ سنا ہے آج کل کینٹ میں ان کا پان سگریٹوں کا کھوکھا ہے۔ جی دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ کیسی لگی جاننے کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بہت جلد آپ کو اس کی اگلی ایک ساتھ اسی چینل پر مزید ملیں گی۔ شکریہ۔